ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 28۔ وسیع و عریض احاطے پر مشتمل سبز رنگ لان میں میرون قالینوں کی ایک دوبیس چادر بچھی ہوئی تھی۔ بیضوی انداز میں کچھ فاصلے پر بیٹھی عورتیں دبی دبی سسکیوں سمیت روتے ہوئے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھیں۔ آس پاس پھیلی کافور اور اگربتیوں کی سحر طاری کرتی خوشبو ماحول کی سوگواریت میں مزید اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ ساکت فضائیں پورے ایان ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ آمنہ بیگم کا پر نور مسکراتا چہرہ اس وقت دنیا کو خیر باد کہتا ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں مون چکا تھا۔ فاطمہ شوق کے عالم میں بیٹھی اپنی ماں کے چہرے کو ہی ساکت نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی گلابی مائل رنگت خزاں رسیدہ پتے کی مانند مسلسل زرد پڑتی جا رہی تھی۔ ایمان فاطمہ کے نیلگوں کپکپاتے ہونٹ اس پر ٹوٹی قیامت کی واضح نشاندہی کر رہے تھے۔ اچانک اس کی نگاہ آمنہ بیگم کی گردن کے اطراف لپٹے پھولوں کے ہاروں پر گئی تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ ہٹائیے پلیز، ہٹائیے انہیں، میری ماما کو گھٹن ہو رہی ہوگی، اس طرح تو ان کی سانس بند ہو جائے گی۔ فاطمہ لرزتی ٹانگوں سمیت آمنہ بیگم کی میت تک آئی اور پھر حواس باختگی کے عالم میں اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر ان کی گردن سے پھول ہٹانے لگی تھی۔ آنکھوں سے بہتا سیال مادہ لمحے بھر میں اس کے چہرے کو پوری طرح بھگو چکا تھا۔ رفعت آپا نے آگے بڑھتے اس کو اپنے ساتھ لگائے نرم لہجے میں تسلی دی، مگر ایمان فاطمہ اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سمیت اپنی ماں کے ساکت وجود کو ہی تکے جا رہی تھی۔ سفید کفن میں لپٹا وجود دیکھنا بار بار اس کو اپنی قوت گویائی سے محروم کر رہا تھا۔ زینی اور شفا بھی ایمان فاطمہ کا دکھ سمجھتی بنا آواز کیے آنسوؤں سمیت روئے جا رہی تھیں۔ حیا اور مریم فاطمہ کی اس بکھری حالت پر دکھ سے نڈھال دکھائی دے رہی تھیں۔ جیسے ہی جے ڈی نے فون کے ذریعے رفعت آپا کو اس المناک حادثے کا بتایا، تبھی حسن صاحب اپنی پوری فیملی سمیت اگلی فلائٹ کے ذریعے یہاں کراچی پہنچ گئے۔ جے ڈی بھی ان کے ساتھ ہی ایان پیلس پہنچا کیونکہ ذیان اور باقی سب آفیسرز پہلے ہی کراچی کے لیے نکل چکے تھے۔ آپا پلیز میری ماما کو اٹھائیں نا، مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا، میرا صبر میری برداشت جواب دے رہی ہے، آپا میں کیا کروں؟ فاطمہ رفعت بیگم کے ساتھ لپٹی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا بیٹے آپ ہی ماما کو اٹھا دیں پلیز، ماما آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتی، آج بھی نہیں ٹالیں گی، مریم پلیز اٹھاؤ نا اپنی نانو کو۔ فاطمہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے بے بسی کی مورت بنی سب سے فریاد کر رہی تھی، تبھی گھر کے کچھ مرد حضرات میت اٹھانے کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے۔ میت کی روانگی کے وقت پورے لان میں آہ و بکا کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ فاطمہ کی اس بکھری حالت نے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر دی تھیں۔ پورے حجاب میں نظر آنے والی لڑکی کو اس وقت اپنے دوپٹے تک کا ہوش نہیں رہا تھا۔ پہلے تو اس نے بچپن میں باپ کی ناگہانی موت دیکھی، پھر ماں کی سالہ سال چلتی بیماری کو پہاڑ جیسے حوصلے سے برداشت کیا، اور پھر عثمان کی شہادت کے سانحے نے اس کی ذات کو کرچیوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد ناصر ملک کی پے در پے اذیتیں سہنا، اور آج اپنے آخری سہارے ماں کو ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے دفن کر دینے کا غم۔ اتنا حوصلہ وہ نازک جان کہاں سے لاتی؟ آج وہ بہادر لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی سب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماما ماما، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں برآمد ہو رہی تھی۔ وہ اس حقیقت پر اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لینا چاہتی تھی۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلاتی، ہنوز اس صدمے کو ایک بھیانک خواب ہی سمجھ رہی تھی۔ عفان کی سرخ نگاہوں نے یہ اندوہناک منظر دل پر پتھر رکھ کر برداشت کیا تھا۔ ایان بھائی، نہیں میری ماما کو نہ لے کر جائیں، پلیز رکیے، میں اپنی ماما کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ماما اٹھیں نا، آپ اپنی فاطمہ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ ایان نے ضبط کا دامن تھامے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنی زبان سے بلند آواز کلمہ شہادت کے الفاظ ادا کیے، اور پھر اذلان، عفان، جے ڈی کے ساتھ مل کر میت کو جنازہ گاہ تک پہنچانے کے لیے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ آمنہ بیگم کو خود سے دور جاتا دیکھ فاطمہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اور وہ لمحے بھر میں وہیں کھڑے کھڑے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی نیچے گر گئی۔ شفا اور زینی رفعت آپا کے ساتھ مل کر فاطمہ کو سہارا دیتی ٹیکسی میں لے آئیں، اور پھر تینوں نے مل کر اس کے بے ہوش وجود کو بیڈ پر لٹا دیا۔ شفا نے کسی ملازمہ کے ذریعے جلدی سے اپنا میڈیکل باکس منگوا کر فاطمہ کو نیند اور سکون کے 2 انجیکشن دیے، تب جا کر فاطمہ کی حالت میں کچھ سدھار آیا، ورنہ تو اس کے بلڈ پریشر کا لیول تیزی سے نیچے گرتا جا رہا تھا۔ فاطمہ کا ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے بعد زینی اور شفا اس پر اچھے سے کمفرٹر ڈالتی اس کے سکون کی گرج سے کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں آتے ہی شفا کا ضبط جواب دے گیا، اور وہ زینی کے ساتھ لگی شدت سے رونے لگی تھی۔
کاش میں آج ایان کے ساتھ باہر نہ جاتی۔ آج میری وجہ سے فاطمہ نے اپنی ماما کھو دی۔ زینی، میں اس سب کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، کبھی نہیں۔ شفا نے اکلاتے لہجے میں گویا ہوتے پر مشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے شفا آپی، پلیز آپ سنبھالیں خود کو، ابھی تو ہمیں ایمان آپی کا سہارا بننا ہے۔ زینی کی بات بھی غور طلب تھی۔ شفا نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں رگڑ کر ان میں تیرتی نمی بے دردی سے صاف کی۔ سہارا بننے کا ہی تو وعدہ کیا تھا فاطمہ سے، اسی لیے انہیں اپنے ساتھ اس گھر میں بھی لے آئی، مگر آج جب انہیں میری ضرورت تھی تو میں گھر پر ہی موجود نہیں تھی۔ یہ تلخ حقیقت اب مجھے کبھی چین سے جینے نہیں دے گی۔ شفا اپنا سر ہاتھوں میں تھامے ڈہنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ شفا آپی، یہ سب تو پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز آپ خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کریں۔ زینب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے نرم لہجے میں تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ آمنہ بیگم کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کا سنتے ہی ایان اور شفا گھر کے آنے کی بجائے سیدھا ہاسپٹل پہنچ گئے۔ جب عفان اور ایمان فاطمہ نکاح کے مراحل طے کر رہے تھے تب ایان نے ہی فاطمہ کے ولی کی حیثیت سے پیپرز پر اپنا سائن کیا تھا۔ فاطمہ کی جانب سے باقی کے 2 دستخط شفا اور زینب نے کیے تھے۔ نکاح کے تھوڑی دیر بعد ہی آمنہ بیگم دل کا دورہ پڑنے کے باعث اس جہاں فانی سے کوچ کر گئیں۔ تبھی ایان نے وہاں موجود سب افراد کو ڈیڈ باڈی واپس اپنے گھر ہی لے جانے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اسکندر صاحب شاہ خاندان کی بہو ہونے کے ناطے فاطمہ کو اذلان پیلس ہی لے کر جانا چاہتے تھے، مگر پھر اذلان نے حالات کی سنگینی کو بانتے ہوئے اسکندر شاہ کو مدلل انداز میں قائل کیا اور پھر اس کے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے بھی ایان کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ زرار اس وقت اپنی نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں سنجیدگی سموئے لان کے ایک کارنر میں چپ سادھے بیٹھا ہوا تھا۔ سب مرد حضرات نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کا عمل مکمل کرتے گھر واپس آ چکے تھے۔ کراچی پہنچتے ہی اس کو عفان کے نکاح کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کے چہرے کے اسپاٹ تاثرات اس کی پتھرائی نگاہوں کا بخوبی ساتھ نبھا رہے تھے۔ تبھی اچانک کسی کے موبائل فون کی رنگ ٹون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بے اختیار ہی اس کو اپنی اور اپنی ماں کی فون پر کی گئی آخری گفتگو یاد آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ذہن کے پردے پر وہ منظر ایک واضح عکس کی صورت میں لہرانے لگا تھا۔ عفان ان دنوں معمول سے بھی زیادہ کام کر رہا تھا۔ اس ہیکٹک روٹین کے دوران اسے کھانے تک کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ اذلان کے بار بار اصرار کرنے پر زرار آج عفان کے کمرے میں ہی رک گیا، کیونکہ اذلان کا ماننا تھا عفان بھائی کو اس وقت زرار کے وقت کی اشد ضرورت ہے۔ زرار چونکہ شروع سے ہی کم گو تھا، اس لیے معمول کی ہلکی پھلکی گفتگو میں حصہ لینے کے کچھ ہی دیر بعد اپنی عادت سے مجبور اسی کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی کتابیں پڑھنے لگا تھا، جبکہ عفان اس وقت ایک فائل پر جھکے نماز سے کوئی حساب کتاب کرنے میں مصروف تھا۔ ان کی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی کیلکولیٹر سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ تبھی ساکت کمرے میں گونجتی فون کی مخصوص بیل نے ان دونوں کو ایک ساتھ چونکا دیا۔ زرار بیٹے، فون کو اسپیکر پر ڈالنا، ذرا اس طرح تو میرا کام ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ مصروف سے انداز میں گویا ہوا۔ جی بابا۔ زرار حکم کی تعمیل کے لیے فوراً چیئر سے اٹھ گیا۔ بابا کو یہ اننون نمبر ہے۔ وہ بیڈ سے موبائل فون اٹھاتے اسکرین پر چمکتے کسی غیر شناسا نمبر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہوگا کسی کمپنی کی ڈیلنگ کے لیے، آپ ریسیو کرو۔ عفان نے اپنا جھکا سر ایک پل کے لیے اوپر اٹھاتے واپس نیچے جھکا لیا۔ زرار اس بات میں سر ہلاتے فون کو اسپیکر پر ڈال کر بیڈ پر رکھ گیا۔ ابھی وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک کسی لڑکی کی نمی سے بھرپور بھیگی آواز نے اس کے بڑھتے قدم وہیں زنجیر بند کر دیے۔ ہیلو عفان۔ لڑکی نے فون ریسیو ہوتے ہی نام کا ذکر کرتے گویا تصدیق چاہیے آیا مقابل موبائل فون پر وہی مطلوبہ شخص ہے یا نہیں جس سے بات کرنے کی غرض سے اس نے یہ نمبر ڈائل کیا ہے۔ یس، آپ کون؟ عفان کو بھی یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی لگی، مگر پھر بھی اس نے کنفرم کرنے کے لیے اپنے مخصوص نرم لہجے میں گویا ہوتے باقاعدہ نام پوچھ لیا۔ جواباً فون کے اسپیکر سے عفان سمیت زرار کو بھی ایک واضح مگر گہری سانس ابھرتی سنائی دی۔ علینا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد نسوانی آواز ایک گھٹی گھٹ کی سسکی کی صورت میں برآمد ہوئی۔ اس نام پر عفان کی آنکھیں اذیت کے مارے ایک پل کے لیے سختی سے آپس میں بھیج گئیں۔ زرار بے تاب انداز میں اپنے قدم آگے کی جانب کھسکا تھا، بیڈ کے مزید قریب ہوا اور پھر بنا پلکے جھپکائے موبائل فون کی اسکرین کو ہی دیکھنے لگا، جیسے وہ بے جان چیز فون نہیں، علینا بذات خود اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں کا مرکز اس وقت صرف اور صرف موبائل فون میں نظر آنے والا نمبر ہی تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ خبردار اگر آئندہ مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی تو۔
عفان نے سر تاثرات سمیت فون رکھنے کی غرض سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا کہ اچانک علینا کی روتی آواز نے عفان کو اپنی سوچ پر عمل درآمد کرنے سے روک دیا۔ حیرت کے مارے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ وہیں ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اوپر سے عفان زرار کی بےتاب نگاہیں بھی فون کی اسکرین پر جمی محسوس کر چکا تھا۔ نہیں نہیں عفان پلیز فون مت کاٹیے، برسوں بعد آپ کا یہ نمبر ملا ہے مجھے، پلیز خود نہ صحیح لیکن میرے بچے سے میری بات کروا دیں۔ زرار وہ کہاں ہے اس وقت؟ اپنی ماں کے لبوں سے پہلی بار اپنے لیے فکر مندانہ لہجہ سننا زرار کو شدید حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ علینا کے لب اس نام کو لیتے کپ کپاہٹ کا شکار لگ رہے تھے۔ بیٹا؟ کون سا بیٹا علینا؟ عفان کا انداز استہزائیہ لگ رہا تھا۔ شدید غصے کے باعث اس کی گلابی مائل رنگت ٹماٹر کی طرح سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ جس کو تم نے کبھی اپنا مانا ہی نہیں، ہمیشہ نفرت سے دودھ کاٹتی رہی، اسی بیٹے کی بات کر رہی ہو نا؟ اس تلخ حقیقت کو سنتے ہی بچپن کی طرح آج بھی زرار کی آنکھیں کسی پتھر کی طرح جامد اور خشکی لگ رہی تھیں۔ عفان کے تاثرات میں ایک عجیب سی سرد مہری بھر گئی تھی۔ زرار کو عفان کی آنکھوں سے اتنے برسوں کا چھپا قرب آج واضح الکورے کھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ آج تک ماں ہونے کا کون سا فرض نبھایا تم نے جو آج اتنے حق سے اس بچے کا نام لے رہی ہو؟ اپنی طبیعت کے برعکس آج عفان کا پارا پھر سے ہائی ہو چکا تھا۔ اپنے ماں باپ کی بحث کو سنتے زرار کا حلق تک خشک پڑ گیا تھا۔ زبان تو گویا تالو سے چپک گئی۔ وہ گلے سے بمشکل تھوک نکلتا خود کو گھٹن کا شکار ہونے سے بچا رہا تھا۔ عفان میں مانتی ہوں اپنے ہر گناہ کو، لیکن اسے بلڈ کینسر سے مرتی لڑکی کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دو پلیز۔ بلڈ کینسر کا لفظ سنتے ہی زرار کو ایسا محسوس ہوا جیسے ایک ہی جھٹکے میں کمرے کی چھت پورے قد سے اس کے نازک سر پر آن گری ہے، اور وہ وار اتنا کاری اور بھاری تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ عفان تم اتنے سنگ دل تو کبھی نہیں تھے۔ عفان کو ازحد خاموش پا کر علینا نے پھر سے بات کا آغاز کیا۔ میں مانتی ہوں تمہارے اس بدلتے رویے کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ وہ اپنے سوالات کا جواب بھی خود ہی دیے جا رہی تھی۔ عفان اپنے بھینچے تاثرات سمیت کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے بس اسی کی ہی باتیں سن رہا تھا۔ عفان میرا کینسر آج آخری سٹیج پر پہنچ گیا، کسی بھی وقت میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ علینا کا آنسوؤں سے بھیگا لہجہ اب تھکن سے بھی چور لگ رہا تھا۔ ایک آخری بار اپنے بیٹے کو اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز منع مت کرنا، تمہیں ہماری محبت کا واسطہ۔ علینا ہچکیوں سمیت روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ آج علینا عفان کو اسی برسوں پرانی محبت کا واسطہ دے رہی تھی جسے وہ ماضی میں تنگ ذہنیت کا نام دیتی ٹھوکر مار کر آگے بڑھ گئی تھی۔ آج اپنی حالت کے پیش نظر زرار کو ایک دفعہ دیکھنا اس کی زندگی کی آخری خواہش بن چکی تھی۔ اس کی بیماری کا سنتے عفان کی آنکھوں نے بھی سختی کی جگہ بے بسی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ زرار بات کر لو اپنی ماما سے۔ عفان خشک لہجے میں گویا ہونے کے بعد بیڈ سے اٹھتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ خبر زرار سمیت عفان کو بھی اندر تک ہلا کر رکھ چکی تھی۔ آخر کو علینا جیسی بھی تھی اس کی پہلی محبت تھی۔ عفان نے اسے ایک معصوم لڑکی سمجھ کر اسے دل و جان سے چاہا، اس سے بے پناہ محبت کی تھی، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ معصوم تو صرف فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ تو مقابل کا حسن نظر ہوتا جو عام انسان کو بھی فرشتوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا۔ جو شخص کسی کے مزاج کو نہ سمجھ سکے وہ اسے کیا خاک سمجھے گا؟ وہ شروع دن سے ہی اس کی حقیقت پہچاننے سے قاصر تھا۔ اس کی بے وفائی کے بعد سے اسے محبت کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ ہیلو؟ زرار کے حلق سے یہ ایک سنجیدہ آواز برآمد ہوئی۔ آہ زرار میری جان، زرار میرا بچہ۔ علینا روتے ہوئے دیوانہ وار زرار کا نام ہی بار بار پکارے جا رہی تھی۔ زرار غیر یقینی کیفیت میں گھیرا کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، اس کے لب ہی ہلنے میں اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ زرار پلیز ایک بار مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ، میری بگڑتی حالت مجھے سفر کی اجازت نہیں دے رہی، ورنہ میں خود تم سے ملنے پاکستان آتی اور تم سے اور تمہارے بابا سے اپنے کیے ہر ایک گناہ کی معافی مانگتی۔ پلیز مجھے معاف کر دو بیٹے، میں بہت تکلیف میں ہوں، کیا پتہ تم سے مل کر مجھے اس درد بھری زندگی سے نجات مل جائے، پلیز ایک بار ملنے آ جاؤ۔ تمہاری ماما تمہیں ایک بار دیکھنا چاہتی ہے، تمہارا معصوم لمس محسوس کرنا چاہتی ہے۔ اس کی گرہ وزاریاں اب سسکیوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ زرار اپنے منہ پر ہاتھ رکھے مسلسل بے آواز روئے جا رہا تھا۔ کمرے کے باہر سے گزرتے اذلان نے ادھ کھلے دروازے سے یہ سب منظر دیکھا تو چونکتے ہوئے وہیں کا وہیں کوریڈور میں ہی کھڑا رہ گیا۔
اسپیکر سے ابھرتی ساری گفتگو وہ اپنی سماعتوں کے سپرد کر چکا تھا۔ اسرار کو اتنا گھٹ گھٹ کر روتے دیکھ اذلان سے رہا نہ گیا، اس لیے وہ اپنے ٹھہرے ہوئے قدم آگے بڑھاتا کمرے کے وسط میں آن کھڑا ہوا۔ کنٹری نیم، کوئی ایڈریس وغیرہ؟ اذلان نے اسرار کے ہاتھ سے فون تھامے سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ انگلینڈ۔ اچانک بات کے دوران علینا کو فون کے اسپیکر سے کسی کی بھاوکار مگر دھیمی آواز سنائی دی۔ ایسے لگا جیسے وہ شخص فرشتہ بن کر اس کی بے چین روح کو قرار دینے کے لیے سامنے آ گیا ہے۔ اذلان نے علینا سے ہسپتال کے ایڈریس سمیت دیگر ساری انفارمیشن حاصل کرتے اسٹڈی ٹیبل پر موجود ایک نوٹ بک پر لکھ لی۔ بات سنیں، اسرار اپنی ماما سے ملنے آئے گا نا؟ اذلان نے فون ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اسے پھر سے علینا کی ایک درد بھری استفساریہ آواز سنائی دی۔ جی، ہم نیکسٹ فلائٹ سے ہی آپ کے پاس انگلینڈ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اذلان نے ایک نظر اسرار کے مغموم چہرے پر ڈالتے خود ہی علینا کے اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ علینا کی بجھی آواز میں اب حیرت اور خوشی کی آمیزش بھی شامل ہو چکی تھی۔ چاچو، میں ان سے ملنے انگلینڈ نہیں جانا چاہتا، آپ نے کیوں حامی بھر دی؟ اسرار اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے چکر میں اپنا رخ باقاعدہ اسٹڈی ٹیبل کی جانب موڑ چکا تھا۔ دیکھو اسرار، ان کے اعمال ان کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کا معاملہ، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا سنانے والے؟ بیٹا، وہ جیسی بھی ہیں تمہاری ماں ہیں، ان کی خواہش پوری کرنا تمہارا فرض ہے۔ تم ان کی نافرمانی کر کے اپنے سر کوئی گناہ مول نہیں لے سکتے۔ اذلان کا حلاوت امیز لہجہ اسرار کے جلتے دل کو پھوار کی مانند ایک ٹھنڈک بھرا احساس بخش رہا تھا۔ میں ٹکٹس بک کرواتا ہوں، ہم ابھی اسی وقت جا رہے ہیں۔ تم بس جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ اذلان اس کے شانے کو دھیرے سے تھپکتے محبت بھرے لہجے میں گویا تو اپنے قدم آگے بڑھا ہی رہا تھا کہ اچانک اسرار کے لبوں سے نکلتے الفاظ نے اس کے بڑھتے قدم کچھ پل کے لیے وہیں برف کی سیل کی مانند منجمد کر دیے تھے۔ لیکن چاچو، اس طرح بابا کو برا لگے گا اگر میں انہیں چھوڑ کر ماما سے ملنے چلا گیا تو؟ اسرار نے اپنے دل میں گھر کرتے خدشات کو اذلان کے سامنے رکھا، جس پر وہ دھیمے سے مسکراتا نفی میں سر جھٹک گیا۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے تم نے آج تک اپنے بابا کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ان کے جیسا نرم دل انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اگر تمہاری ماما ڈائیورس کے بعد بھی تم سے ملنے کے لیے ان سے رابطہ کرتی ہو تو وہ تب بھی تمہیں اس حق سے محروم نہیں کرتے، لیکن افسوس انہوں نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں۔ زندگی کے اس موڑ پر آ کر اب انہوں نے تم سے ملنے کے لیے رابطہ کیا ہی ہے تو آئی ایم شیور وہ تمہیں ان سے ملنے سے کبھی نہیں روکیں گے۔ اذلان نے شائستہ آواز میں مخاطب ہوتے عفان کی خوبصورت شخصیت کا ایک اور پہلو آج اسرار کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ شاید تمہیں ایسا لگتا ہو کہ عفان بھائی نے تم سے تمہاری ماما چھینی ہے، اس لیے تم ان سے کچھ کھچے کھچے سے رہتے ہو، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ ہم تو تمہیں شروع دن سے ہی اس حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہتے تھے، مگر عفان بھائی نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بارے میں تم سے کبھی کوئی بات نہ کرے، اس لیے اس وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے میں آج بھی اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کر پاؤں گا۔ اذلان نے اسرار کے جھکے سر کو دیکھتے محبت بھرا بوسہ دیا تو شدت جذبات کے تحت اسرار کی آنکھوں کے کنارے سے ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر گر گیا، جسے اس نے صاف کرنے کی بھی زحمت نہیں اٹھائی تھی۔ آپ ریڈی ہو جائیں، میں ابھی کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ اذلان خود کے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش میں کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا، کیونکہ اسرار کو اتنی تکلیف سے گزرتے دیکھ اذلان کو اپنے شانے تک ڈھیلے پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ آہ چاچو، یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ درد سے چور بھاری لہجہ اس کے رونے کی غمازی کر رہا تھا۔ کچھ تلخ حقیقتیں زہریلے سانپ کی طرح اچانک انسان کے سامنے آتی، اس کو ڈستی تو صرف ایک بار ہی ہے، لیکن اس کا زخم دھیرے دھیرے ناسور بنتا ہے، انسان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیتا ہے۔